کہ اب تو ایک دنیا مانتی ہے کہ انجیل میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، بہت زیادہ تبدیلی واقع ہو چکی ہے. تو اس تبدیلی کو، اس تحریف کو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تبدیلی ثابت ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے عیسائی مذہب کی جو بہت سے اس موجودہ عیسائی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ تو خود بخود جو ہے وہ ہل جاتی ہے. تو چیمہ صاحب آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عیسائی مذہب جو انجیل ہے اس میں تحریف کو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ بائبل میں یا انجیل میں تحریف نہیں ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بائبل پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ جو تھا اس کو کیسے کمپائل کیا گیا. جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں ہے اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی میں ہے. اور جو اصل نیا عہد نامہ ہے وہ لکھنے والے جو تھے وہ ارمک تھے یا وہ عبرانی بولتے تھے، اور یہ اناجیل جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اس میں یونانی میں. پھر یہ 300 سال تک غاروں میں پھرتے رہے اور بعض مسودے جو تھے وہ لکھے گئے اور بعض بعد میں لکھے گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مسودوں میں سے، یعنی دونوں گریک اور یونانی اور عبرانی میں سے جو لکھے گئے، یہ پہلا جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ کنگ جیمز ورژن ہے جو 1611 میں پبلش ہوا. لیکن جب علماء نے دیکھا، عیسائی علماء نے، تو انہوں نے یہ بالکل واضح اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں. یہ جو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اس کے بعد لکھا گیا ہے، جس کو یہ سب سے اتھینٹک سمجھا جاتا ہے بعد میں کنگ جیمز کے بعد، آتھورائز ورژن اس کو کہتے ہیں، اور یہی سب سے اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. اس کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ yet the King James version has grave defect. یہ جو کنگ جیمز ورژن ہے اس میں بہت زیادہ خرابیاں اور غلطیاں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے لکھتا ہے that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. یہ اتنی زیادہ اور اتنی خطرناک غلطیاں ہیں کہ ان کی ریویژن ہونی چاہیے، ان کو دوبارہ لکھا جانا چاہیے. معنوی تعریف جو ہے وہ تو بے شمار ہے. یعنی اب جو کنگ جیمز ورژن نیا آیا ہے اس کو انہوں نے سہارا لیا کہ کنگ جیمز ورژن کی انگلش اچھی نہیں تھی، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے بہتر انگلش کیا لوگوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس کے سہارے میں بے شمار تبدیلیاں کی اور یہ آیتوں کی آیتیں نکال دی گئیں. بلکہ میرے پاس یہ بائبل ہے پڑی ہوئی، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. اس میں آیتوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں لیکن آگے آیتیں موجود نہیں ہیں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، مثلا متی کی انجیل باب نمبر 17 آیت نمبر 21 جو ہے، یہ اس میں نمبر موجود ہے، عبارت نہیں ہے. اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 23 آیت نمبر 14 نمبر موجود ہے، آیت نہیں ہے. تو اب اس کو تحریف نہ کہا جائے تو اور کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو قارئین کو ماننا چاہیے. عیسائی علماء نے اس کو مانا اور اس وجہ سے اس کو نکال دیا گیا. اور یہ ہے کہ بائبل میں یہ باتیں موجود ہیں. یرمیہ نبی کی کتاب جو ہے اس میں بھی لکھا ہے اور یرمیہ نبی نے اس بات کو قبول کیا. اور یرمیہ نبی کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے کہ ہم کس طرح کہیں کہ ہم عقل مند ہیں. ہم کس طرح کہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور خداوند کے قوانین ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو لکھنے والوں نے اپنے کلموں سے گندا کر دیا، جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ تو یرمیہ نبی نے بھی لکھا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے کلموں سے اس کو گندا کیا، اور آج ہمیں دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. یہ انگلش بائبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ترجمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی میں صاحب اس میں یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں، انٹرنیٹ پہ جا کے جب ہم بائبل کی کوئی آیت سرچ کرنا چاہیں تو بعض اوقات جو ریزلٹس آتے ہیں اس میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سی، اور وہ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ آپ کون سا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ کوئی تقریباً
2000 کے قریب تو بائبلیں جو ہیں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ ان کے دوسرے ترجمے بھی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک بائبل کو دیکھیں تو اس کی ورڈنگ میں بھی دوسرے سے اختلاف ہے، اور بائبل جو ہے کنگ جیمز ورژن سے بھی ان کا اختلاف ہے، اور پھر زبانوں کا سہارا لے کر بھی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا ورژن، بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ترجمہ اگر کرنا ہے، ترجمے میں ٹھیک ہے تبدیلی ہو سکتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جی معمولی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن آیات کو نکال دینا، اس کا جو اصل مغز ہے اس کو بدل دینا، یہ تحریف ہے اور یہ بائبل میں پائی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کے اس کے لیے بتائیں گے، افادہ عام کے لیے، کہ وہ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہیں، کوئی ایسی بکس جس سے وہ جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے وہ دیکھنا چاہیں، ایسی اوتھینٹک بکس جن میں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی آپ بتانا چاہیں گے کتابوں کے نام؟ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی تقریباً 20 سال پہلے دنیا کے کوئی 100 سے زیادہ علماء بیٹھے اور انہوں نے یہ ریسرچ کرنی شروع کی کہ دیکھا جائے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آخر عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے کوئی لفظ ہیں کہ نہیں، کیونکہ انجیل یا نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس میں حقیقت میں وہ الفاظ نہیں پائے جاتے تو اس کی کوئی اصلیت نہیں رہتی. تو وہ کافی عرصہ کے بعد ایک کتاب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی جس کو 5 گاسپلز کہتے ہیں، اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اس سے ہر بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور نئے عہد نامہ میں صرف چند یعنی میکسیمم جو میں کہہ سکتا ہوں وہ 10 سے کم ہیں آیتیں جو انہوں نے نکالی اور کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں، اور باقی جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، نیا عہد نامہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے الفاظ کے لحاظ سے. تو وہ بہت اچھی کتاب ہے میرے خیال میں، اور پڑھنی چاہیے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے 5 گاسپلز.